بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ آج ہم انشاءاللہ روزے کی ایسی باتیں سیکھیں گے کہ جن کے حوالے سے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز پائی گئی تو اسے جو روزہ ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو فی الحال یہ 19 ایسی باتیں ہیں کہ جن کے حوالے سے زیادہ تر لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر ان 19 کاموں میں سے کوئی ایک کام پایا گیا تو اس سے جو روزہ ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو فی الحال آج ہم 5 جو چیزیں ہیں وہ ایسی سیکھیں گے کہ جن سے جو روزہ ہے یہ نہیں ٹوٹے گا۔ اول تاخیر دیکھیے گا اور توجہ کے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ اس سے کافی کچھ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ الٹی آنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ از خود یعنی اگر خود قے آ گئی تو اس سے جو روزہ یہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر کسی نے جان بوجھ کر قے کی یا الٹی کی، یعنی مثال کے طور پر اگر کسی نے اپنے حلق میں انگلی ڈال کر قے لانے کی کوشش کی اور وہ منہ بھر ہے تو اس صورت میں اس کا جو روزہ یہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر خود سے کوئی الٹی یا قے وغیرہ آ گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح جو دوسرا سوال ہے کہ حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کی بھی اصل میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی دوپہر کے وقت سویا تھا اور اس پر غسل جو ہے یہ فرض ہو گیا، احتلام ہو گیا ہے، تو اس صورت میں جو روزہ یہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ بھی عام طور پر اکثر جو لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ اس انداز سے سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی مجھے احتلام ہو گیا تو کیا روزہ ٹوٹ گیا؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا، اس بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ویسے تو دیکھا گیا بہت زیادہ ہے روزے کی حالت میں، کچھ کو تو دیکھا کہ وہ بار بار جو ہے یہ تھوکتے رہتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہے تو ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اگر تو منہ کے اندر ہی ہے، تھوک ہے یا بلغم وغیرہ ہے، تو اگر منہ کے اندر سے ہی کسی نے نگل لیا تو اس صورت میں روزہ جو ہے یہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر کسی نے ہاتھ وغیرہ پر تھوک دیا اور بعد میں اس کو وہ چاٹ وغیرہ لیا تو اس صورت میں جو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اکثر دیکھا گیا کہ یہ اس میں کراہیت پائی جاتی ہے۔ ایسا جو ہے یہ کوئی بھی نہیں کرتا، ہاتھ پر تھوک کر چاٹنے والا تو ایسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہاں اگر منہ کے اندر تھوک یا بلغم وغیرہ ہے تو اس صورت میں اور پھر اس نے نگل لیا، پھر روزہ جو ہے یہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ روزہ میں تیل، خوشبو لگانے اور منہ زیر ناف صاف کرنے کو درست نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ یہ بھی واقعی ایسا ہے، حالانکہ یہ تمام کام ایسے ہیں حالت روزہ میں کر سکتے ہیں، یعنی تیل بھی لگا سکتے ہیں، داڑھی شریف ہے یا مونچھوں پر بھی لگا سکتے ہیں، سر پر بھی تیل لگا سکتے ہیں، پورے جسم پر بھی تیل لگا سکتے ہیں اور چہرے پر بھی تیل لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح خوشبو بھی لگا سکتے ہیں آپ جسم پر، اور آنکھوں میں سرما جو ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ ہاں البتہ کاجل کا جو حکم ہے نا یہ سرمے والا نہیں ہوتا، کاجل الگ چیز ہوتی ہے، سرما جو ہے یہ الگ چیز ہوتی ہے، کاجل جو ہے یہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ اور اسی طرح آخری جو پانچواں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو کیا روزہ نہیں ہوتا؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا درست مسئلہ یہ ہے کہ سحری جو ہے یہ روزہ دار کے لیے شرط نہیں ہے، یعنی اگر کسی نے روزہ رکھنا ہے تو اس کے لیے صبح اٹھ کر سحری کرنا یہ شرط نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نے رات کو نیت کر لی یا کل رات سے پہلے نیت کر لی کہ بھئی میں کل کا روزہ رکھوں گا تو اس صورت میں اس کا جو روزہ یہ ہو جائے گا۔ تو سحری روزہ کے لیے شرط نہیں، رات میں نیت کر لی جائے یا نصف النہار سے پہلے پہلے نیت کر لی تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کی جائے تو 3 چیزیں خاص طور پر مد نظر رکھی جائیں گی، یعنی آنکھ کسی کی نہیں کھلی اور اس نے رات ہی نیت کر لی تھی تو اس کا جو ہے روزہ یہ ہو جائے گا۔ اور ویسے تو نصف النہار تک بھی اگر کسی نے کوئی کھایا پیا نہ ہو اور سحری وغیرہ نہ کی ہو تو تب بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر ایک شرط انہوں نے لگائی ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا تو اس کے بعد جو نیت کریں گے اس کے کیا کیا طریقے ہیں۔ تو 3 چیزیں انہوں نے بیان کی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے نیت کرنے تک، یعنی جب روزہ بند ہو گیا اور اس کی آنکھ جو ہے یہ فجر کی نماز کے بعد کھلی، اب وہ نیت کرنا چاہ رہا ہے تو کہہ رہے کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے نیت کرنے تک قصدن یعنی جان بوجھ کر کوئی منافی روزہ کام مثلا کھانا پینا وغیرہ نہ کیا ہو۔ سحری کا وقت ختم ہو گیا، فجر کی اذانیں شروع ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، اب آنکھ کھلی ہے تو اب وہ چاہتا ہے کہ میں روزہ رکھ لوں، لیکن اس دوران جو ہے وہ کیا نام ہے کوئی کھائے پیے نہ، یا کچھ اور مزید وقت گزر گیا، سورج جو ہے یہ طلوع ہو چکا
اور اب وہ روزہ رکھنا چاہ رہا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب وہ نیت کرے گا تو اس سے پہلے ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ تو روزہ ٹوٹنے والی جو چیزیں ہیں تو ویسے بہت زیادہ، لیکن عموماً جو سمجھی جاتی ہیں وہ کھانا پینا ہی یہ ہے کہ اگر کسی نے کھایا پیا نہ ہو اور سورج بھی طلوع ہو گیا ہو تو تب بھی روزے کی نیت کر سکتا ہے. دوسری یہ ہے کہ یہ نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزے سے ہوں. یعنی مثال کے طور پر 8 بج گئے ہیں اور سحری اس نے کی نہیں ہے، تو اب وہ روزے کی نیت کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ اس انداز سے کر لے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزے سے ہوں. اس انداز سے نیت کر لے تو بھی اس کا جو ہے روزہ ہو جائے گا. اور تیسری صورت انہوں نے یہ بتائی ہے کہ یہ ہے کہ نصف النہار کے بعد نیت نہیں کی جا سکتی. یعنی نصف النہار جب دن کا آدھا حصہ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے یہ نیت جو ہے روزے کی نہیں کی جا سکتی. تو یہ وہ صورت بیان کی گئی تھی اگر کسی نے سحری نہ کی ہو تو اس صورت میں بھی روزہ ہو جائے گا. تو یہ 5 سوالات ہم نے آج سیکھے ہیں، اور یہ 5 سوالات وہ ہے کہ اس میں اکثر جو ہے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اس میں پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس میں بالکل پریشان نہیں ہونا، اور امید ہے کہ آپ کو بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو مزید اسی حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس کر دیجیے گا، انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو بتا دیا جائے گا. نیکسٹ جو 5 سوال ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتا دیے جائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.